السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، تو آج ہم پڑھیں گے، خوش آمدید ہے آپ کا اس چینل اردو NCERT۔ تو بچوں، آج ہم پڑھیں گے NCERT کلاس سائنس کے سبق نمبر 9۔ آئیے پڑھتے ہیں، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جاندار ادویہ اور ان کے اطراف، یعنی جاندار یہ جو بھی چیز ہیں جینے والے ہمیں اس روئے زمین پر، اس کے بارے میں اور ان کے ارد گرد کیا ہوتا ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے، پہلی اور بوجھو چھٹیوں پر متعدد مقامات کے سیر پر گئے۔ اس قسم کے ایک سفر پر وہ رشی کیش میں دریائے گنگا دیکھنے گئے اور ہمارے ہمالیہ کے برفیلے پہاڑی سلسلے کے کچھ پہاڑوں پر بھی چڑھے جہاں بہت زیادہ سردی تھی۔ ان پہاڑوں پر انہوں نے صنوبر، چیڑ اور دیودار جیسے بہت سے درخت دیکھے جو ان کے میدانی علاقوں کے درختوں سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ ایک اور سفر کے دوران انہوں نے راجستھان کے سیر کی اور اونٹ پر گرم ریگستان کا دورہ کیا۔ یہاں سے انہوں نے مختلف قسم کے کیکٹس کے پودے جمع کیے۔ آخر میں وہ پوری گئے اور سمندر کے ساحل کی سیر کی۔ یہاں انہوں نے کیزورائنا کے درختوں کے قطار دیکھے۔ ان مقامات کے سیر سے لطف اندوز لمحات کو یاد کرتے ہوئے ان کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا، یہ مقامات ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ کچھ بہت سرد تھے تو کچھ بہت گرم اور خشک یعنی سوکھا۔ کچھ جگہیں کافی مرطوب تھے یعنی مٹی والے، لیکن ان سبھی جگہوں پر مختلف قسم کے بہت سارے عضویہ جاندار چیزیں موجود تھے۔ تو پتہ چلا کہ مختلف جگہوں کے حساب سے مختلف جاندار الگ الگ رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا زمین پر کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں کوئی بھی جاندار چیز نہ پائی جاتی ہو۔ بوجھو نے اپنے آس پاس کے جگہوں پر غور کیا۔ گھر کے اندر اس نے الماری اور دروازوں کو دیکھا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہاں کوئی بھی جاندار چیز نہیں ہوگی، لیکن اسے ایک چھوٹی سی مکڑی نظر آئی۔ گھر کے باہر بھی وہ کسی ایسے مقام کے باہر میں نہیں سوچ پایا جہاں کسی بھی طریقے کا، کسی بھی قسم کا کوئی جاندار نہ پایا جاتا ہو۔ شکل 1 میں جیسے آپ دیکھیں گے، چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ پہلی نے دور دراز کے مقامات کے بارے میں پڑھنا اور سوچنا شروع کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ لوگوں نے تو آتش فشاں کے دہانے میں بہت چھوٹے جاندار عضووں کو کھوج نکالا ہے۔ تو یہ جاندار عضووں کی تلاش بہت الگ الگ طریقے کے مختلف یہ جاندار ہیں۔ آئیے پہلا ٹاپک نمبر پڑھتے ہیں کہ جاندار عضوے اور اطراف جہاں وہ رہتے ہیں۔ پہلے اور بوجھو کے ذہن میں ایک اور بات یہ تھی کہ جن مختلف مقامات کی انہوں نے سیر کی تھی وہاں مختلف قسم کے عضوے موجود تھے۔ ریگستان میں اونٹ تھے، پہاڑوں پر بکریاں اور یاک جیسے جانور تھے، پوری میں دیگر قسم کے جانور تھے، ساحل پر کیکڑے اور مچھلیوں کے قسمیں تھیں جو کہ ماہی گیروں نے سمندر سے پکڑی تھی۔ ساحل یعنی سمندر کے کنارہ، وہاں چیونٹی جیسے کچھ عضوے بھی نظر آ رہے تھے جو کہ ان سبھی مختلف مقامات پر موجود تھے۔ ہر ایک علاقے میں پائے جانے والے پیڑ پودے دوسرے علاقے کے پیڑ پودوں سے کافی مختلف تھے۔
ان مختلف علاقوں کے اطراف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ سب ایک جیسے ہیں؟ تو آئیے اس پہلا کام کرتے ہیں، عملی کام نمبر 1۔ آئیے جنگل سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پائے جانے والے پودوں، جانوروں اور چیزوں پر غور کیجیے، انہیں جدول 1 کے کالم میں درج کیجیے۔ دوسرے علاقے میں پائے جانے والے چیز، جانوروں اور پودوں کو بھی اسی جدول میں درج کیجیے۔ جدول 1 کو پر کرنے کے لیے آپ اس پورے باب میں بیان کی گئی مثالوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ جدول پر کرنے کے غرض سے اور زیادہ مثالیں حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین، دوستوں اور اساتذہ سے گفتگو و شنید کیجیے۔ آپ کتب خانے میں موجود ان کتابوں کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں جن میں مختلف علاقے میں پائے جانے والے پودوں، جانوروں اور معدنیات کا ذکر ہے۔ یہ جدول دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یہ جدول بنانا ہے، یعنی لسٹ۔ جنگل میں کیا ہوتا ہے، پہاڑ میں کیا ہوتا ہے، ریگستان میں کون سے جانور رہتے ہیں، سمندر میں ہر جگہ کا الگ الگ۔ تو آئیے اس جدول کے ہر ایک کالم میں زیادہ سے زیادہ چھوٹے اور بڑے پودوں، جانوروں اور چیزوں کو شامل کیجیے۔ شاید پودوں کے حصے مثلا سوکھی ہوئی پتیاں، یا جانور کے حصے مثلا ہڈیاں وغیرہ۔ مختلف قسم کی مٹیاں اور پتھر بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سمندر کا پانی جس میں حل پذیر نمک موجود ہو، جیسا کہ باب میں بحث کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے ہم باب میں آگے کی طرف جدول 1 میں مزید مثالوں کا اضافہ کیجیے۔ جیسے ہم اور زیادہ علاقوں کا سفر کریں گے، جدول میں بحث جاری رکھیں گے۔ آئیے ٹاپک نمبر 2 پڑھتے ہیں کہ مسکن اور توافق، ہیبیٹیٹ اینڈ ایڈیپٹیشن۔ عملی کام 1 میں جن پودوں اور جانوروں کی فہرست تیار کی تھی، اس سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا آپ کو ان میں بہت زیادہ تنوع نظر آتا ہے؟ جدول 1 کے ریگستان والے کالم آپ دیکھا ہوگا، کالم اور سمندر والے کالم میں جو کچھ اندراجات کیے ہیں انہیں دیکھیے۔ کیا آپ ان کالموں میں بہت زیادہ متنوع اجزاء کا اندراج کیا ہے، یعنی بہت سارے مختلف قسموں کا آپ نے لکھا ہے؟ کا ہے سمندر اور جانور کھارے نمکین پانی سے گھرے رہتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر پانی میں گھلی ہوئی ہوا کا استعمال کرتے ہیں۔ ریگستان میں بہت کم پانی دستیاب رہتا ہے۔ ریگستان میں دن بہت زیادہ گرم اور رات بہت زیادہ سرد ہوتی ہے۔ ریگستان کے پیڑ پودے اور جانور ریگستان کی مٹی میں رہتے ہیں اور اپنے اطراف کی ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ سمندر اور یہ ریگستان کا اطراف ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے بچوں، اور ہمیں ان دونوں علاقوں میں بہت زیادہ متنوع جاندار عضوے نظر آتے ہیں، مختلف قسم کے جاندار نظر آتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ آئیے ریگستان اور سمندر کے دو بالکل مختلف جاندار عضوے اونٹ اور مچھلی پر غور کرتے ہیں۔ اونٹ کے جسمانی ساخت اسے ریگستان کے حالات میں زندہ رہنے میں مدد کرتی ہے۔ اونٹ کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہے جو اس کی جسم کو ریت کی گرماہٹ سے دور رکھتی ہے۔ یہ بہت کم پیشاب خارج کرتا ہے، اس کا گوبر خشک ہوتا ہے اور اسے پسینہ بھی نہیں آتا۔ کیونکہ اونٹ اپنے جسم سے بہت کم پانی ضائع کرتا ہے، اس لیے بہت دنوں تک بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے۔ آئیے ہم مختلف قسم کی مچھلیوں پر غور کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ شکل 3 میں دکھائی گئی ہے۔ متعدد قسم کی مچھلیاں ہیں، لیکن کیا آپ کو ان سبھی کی جسمانی بناوٹ میں کوئی یکسانیت نظر آتی ہے؟ یہاں پر دکھائی گئی ہر ایک مچھلی کا جسم سیل خطی یعنی اسٹریم لائنڈ ہوتا ہے۔
جیسا کہ باب 8 میں ذکر کیا گیا تھا۔ یہ بناوٹ پانی کے اندر حرکات کرنے میں ان کی مدد کرتی ہے۔ مچھلیوں کے جسم پر چکنے جھلکے پائے جاتے ہیں۔ یہ جھلکے مچھلی کی حفاظت کرتے ہیں، جس کو ہم اس کو چوئیاں کہتے ہیں اپنے بھاشا میں، یعنی مچھلی کے اوپر جو رہتے ہیں، اور پانی میں بآسانی حرکت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ہم نے باب 8 میں اس بات سے بھی بحث کی ہے کہ مچھلیوں پر چپٹے زعنفے یعنی فنس اور دم ہوتے ہیں۔ دم ہوتی ہے جو سمندر تبدیل کرنے میں ان کی مدد کرتی ہے اور پانی میں جسم کا توازن بنائے رکھتی ہے۔ مچھلیوں میں پائے جانے والے گلیپڑے گلز پانی میں گھلی ہوئی آکسیجن کا استعمال کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ مچھلی اور سمندر اور ریگستان کے یہ دیکھیے کیا ہی مختلف اونٹ جو سوکھے علاقوں میں رہتے ہیں، آپ پانی یہ بہت کم پانی ضائع کرتے ہیں، یعنی خرچہ کرتے ہیں، یعنی گویا کہ ان کے پسینے جسم سے پسینہ بھی نہیں نکلتا اور پیشاب بھی بہت کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بار پانی پیتے ہیں تو بہت دنوں تک یہ آرام سے رہ لیتے ہیں راجستھان یعنی ریتیلی جگہوں میں۔ اور مچھلیاں یہ سمندر میں رہتی ہیں اور بہت سارے جو معدنیات ہوتے ہیں سمندر میں اس میں آکسیجن ہوتے ہیں، اس کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ آئیے ایک ہم نوٹ پڑھتے ہیں۔ کسی عضویے میں ایک مختصر وقفے کے دوران پیدا ہونے والی تبدیلیاں ان عضویوں کے اطراف میں ہونے والی تبدیلیاں سے توافق اختیار کرنے میں معاون ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم میدانی علاقے میں رہتے ہیں اور اچانک کسی اونچے پہاڑی علاقے میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کچھ دنوں تک سانس لینے اور جسمانی کام کرنے میں وقت پیش آ سکتی ہے۔ جب ہم اونچے پہاڑ پر جاتے ہیں تیزی سے سانس لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ہمارا جسم اونچے پہاڑی علاقوں کی حالت سے توافق اختیار کر لیتا ہے۔ ایک مختصر وقفے کے دوران کسی واحد عضوے کے جسم میں پیدا ہونے والی ایسی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جن کی مدد سے وہ اپنے اطراف میں رونما ہونے والی تبدیلیاں کی وجہ سے ہونے والے مسئلوں پر قابو پا لیتا ہے، مطابقت اکلیمیٹیشن کہلاتی ہے۔ یہ تبدیلیاں توافق سے مختلف ہیں جو کہ ہزاروں سال کے عرصے میں واقع ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم نے مچھلیوں کے بارے میں پڑھا اور راجستھان اور سمندر کے بارے میں پڑھا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلی کے جسمانی بناوٹ اسے پانی کے اندر رہنے میں مدد کرتی ہے اور اونٹ کی جسمانی بناوٹ اسے ریگستان میں زندہ رہنے میں مدد کرتی ہے۔ ہم نے زمین پر رہنے والے متعدد قسم کے جانور اور پودوں سے صرف دو کی ہی مثالیں لی ہے۔ ان سبھی جاندار عضووں میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ان میں کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو انہیں اس ماحول میں زندہ رہنے میں مدد کرتی ہے جہاں یہ عام طور سے پائے جاتے ہیں۔ پودے یا جانور میں کسی مخصوص صفت یا عادت کی موجودگی جس کی وجہ سے وہ اپنے اطراف میں آسانی سے زندہ رہ پاتا ہے، توافق کہلاتی ہے۔ مختلف جانور اپنے اطراف کے ساتھ مختلف طریقوں سے توافق اختیار کرتا ہے۔ تو توافق بچوں جہاں رہتے ہیں اس میں ڈھل جاتے ہیں، نہیں تو ہم اگر نہیں ہو پائے گا تو وہاں سے بدل لیتے ہیں۔ کوئی بھی جانور اس جگہ کے توافق کے حساب سے رہتا ہے۔ وہ اطراف جہاں جاندار عضوے رہتے ہیں ان کا مسکن کہلاتا ہے۔ جاندار عضوے اپنی غذا، اپنی ہوا، پناہ گاہ اور دیگر ضروریات کے لیے اپنے مسکن پر منحصر ہوتے ہیں۔ جو مسکن یعنی رہنے کا جگہ کا مطلب ہے رہائش کی جگہ، ایک گھر۔ مختلف قسم کے جانور اور پودے ایک ہی قسم کے مسکن میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ وہ پودے اور جانور جو کہ زمین پر رہتے ہیں ان کا مسکن بری مسکن یعنی ٹیریسٹریل
ہیبیٹیٹ کہلاتا ہے۔ جنگلات، گھاس کے میدان، ریگستان، سمندر کے ساحلی علاقے اور کوہستان بری مسکن کے کچھ مثالیں ہیں۔ اس کے برعکس پانی میں رہنے والے پودوں اور جانوروں کا مسکن آبی مسکن، یہ بری مسکن تھا، بری مسکن نہیں، بری مسکن یعنی سمندر کے جو باہری علاقہ ہے، اور آبی مسکن، آبی مطلب پانی، بر مطلب سوکھا جگہ کہلاتا ہے۔ تالاب، دلدلی علاقے، جھیلیں، ندیاں اور سمندر آبی مسکن کے کچھ مثالیں ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جانے والے جنگلات، گھاس کے میدان، ریگستان، ساحلی اور پہاڑ علاقے ایک دوسرے سے کافی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ بات تمام آبی مسکن پر بھی صادق آتی ہے۔ تو بچوں، کسی مسکن میں رہنے والے جاندار اجزاء جیسے پودے اور جانور اس مسکن کے لیے حیاتیاتی اجزاء یعنی کمپوننٹ بائیوٹک کہلاتے ہیں۔ مسکن میں پائی جانے والی متعدد بے جان چیزیں جیسے چٹانیں، مٹی، ہوا اور پانی اس مسکن کے غیر حیاتیاتی اجزاء ایبیوٹک کمپوننٹ کہلاتے ہیں۔ سورج کی روشنی اور گرمی بھی مسکن کے غیر حیاتیات اجزاء ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کچھ پودے بیجوں سے اگتے ہیں۔ آئیے کچھ غیر حیاتیات عوامل پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیجوں کے اگنے میں یہ عوامل کس طرح اثر انداز کرتے ہیں۔ تو آئیے عملی کام نمبر 2 کرتے ہیں۔ باب 1 میں عملی کام 5 کو یاد کیجیے۔ ہم نے مونگ اور چنے کے بیجوں سے کلے نکالے تھے۔ جب بیجوں سے کلے نکل آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بیج اگنے لگے ہیں، یہ نئے پودے کی شروعات ہے۔ مونگ کی کچھ خشک بیج لیجیے بچوں، ان میں سے تھوڑی سی بیج ایک طرف رکھ دیجیے اور باقی بیجوں کو 1 دن کے لیے پانی میں بھگو دیجیے۔ بھیگے ہوئے بیجوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیجیے۔ ایک حصے کو مکمل طور پر پانی میں ڈبا کر 3 سے 4 دنوں کے لیے رکھ دیجیے۔ پانی میں ڈوبے ہوئے بیجوں کو خشک بیجوں کا بالکل مت چھیڑیے، یعنی اس کو آرام سے رہنے دیجیے۔ بھیگے ہوئے بیجوں کے ایک حصہ کو کسی ایسے کمرے میں رکھ دیجیے جہاں سورج کی روشنی آتی ہو۔ کیا ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں سورج کی روشنی آتی ہے، اور دوسرے حصے کو کسی اندھیرے جگہ میں رکھ دیجیے، مثلا کوئی الماری وغیرہ میں جہاں بالکل بھی روشنی نہیں ہو۔ تو نہیں آتی ہو۔ چوتھے حصے کو کسی ٹھنڈی جگہ میں رکھ دیجیے، مثلا کسی ریفریجریٹر میں، یا پھر اس کے چاروں طرف برف لگا دیجیے یعنی فریزر میں۔ ان تینوں حصوں کو بیجوں کو روزانہ اچھی طرح کھنگالیے اور ان کا پانی بہا دیجیے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا سبھی 5 حصوں کے بیج مساوی طور پر اگے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک حصے کے بیج بالکل بھی نہیں اگا، یا پھر اگنے کا عمل بہت سست ہے یعنی دھیرے ہے؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا، پانی، روشنی اور حرارت جیسے غیر حیاتیاتی عوامل پودوں کی نشو و نما کے لیے بہت اہم ہیں؟ در حقیقت یہ غیر حیاتیاتی اجزاء سبھی جاندار اجزاء کے لیے نہایت اہم ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جاندار اجزاء بہت زیادہ سرد اور گرم دونوں طرح کی آب و ہوا میں پائے جاتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کس طرح زندہ رہ پاتے ہیں؟ توافق انہیں زندہ رہنے میں مدد کرتا ہے۔ تو آئیے، توافق کا عمل تھوڑے سے وقفے میں واقع نہیں ہوتا۔ کسی علاقے کے غیر حیاتیاتی عوامل ہزاروں سال کے عرصے میں تبدیل ہوتے ہیں۔ جو جانور ان تبدیلیوں سے توافق نہیں کر پاتے وہ مر جاتے ہیں، اور جو توافق کر لیتے ہیں وہ زندہ رہ پاتے ہیں۔ جانور مختلف غیر حیاتیاتی عوامل کے ساتھ مختلف طریقوں سے توافق کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مساکن میں مختلف
قسم کے جاندار عضویے موجود ہیں۔ آئیے کچھ مساکن پر غور کرتے ہیں، ان مساکن کے غیر حیاتیاتی عوامل اور یہاں رہنے والے جانوروں کی توافقی بناوٹ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو بچوں، یہاں تک رہا ہمارا پہلا پارٹ، سائنس 9ویں کلاس کے 6ٹھے کلاس کے سائنس سبق نمبر 9۔ تو ہم اگلا پارٹ پڑھیں گے۔ اگلا پارٹ کا لنک ڈسکرپشن میں یعنی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو السلام علیکم، خدا حافظ۔